الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت اور حد درجہ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدتوں کا خراج بصورت درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بڑی شخصیتوں کے درمیان اگر اپنی حقیقت سے زیادہ تعارف کرا دیا جائے تو یوں بھی انسان دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ کوئی مبتدی ہے جو آپ کے درمیان آ کر کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے تو یہ جملے حوصلے کا کام کرتے ہیں اور پھر انسان کچھ نہ کچھ بول لے جاتا ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں نہ صرف اس شہر اور نہ صرف اس ریاست اور نہ صرف اس ملک بلکہ بین الاقوامی شہرتوں کا حامل ایک علمی گھرانے کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اس گھرانے کی پہچان کسی اور سبب سے اگر ہوئی ہو تو بعد میں ہوئی ہے، پہلے علم کے اعتبار سے ہوئی. یہ جو ہم نے کہا کسی اور سبب سے، وہ یہ ہے کہ بعد میں دوسری حیثیتیں بھی لگیں کہ پیر صاحب ہو گئے، مریدین کا بھی سلسلہ ہوا، لیکن اصل جو شناخت ہوئی ہے اس گھرانے کی وہ علمی اعتبار سے. اب ظاہر ہے کہ اس علمی گھرانے میں آ کر کچھ بولنے کی جرت کرنا، لب کشائی کی جسارت کرنا، یہ اپنے آپ میں خود ایک بڑی جسارت ہے. یہاں اب یہاں پہ آپ کے اس جملے نے مجھے ایک حدیث یاد دلا دی، من تواضع رفعہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے سربلند کر دے گا. تو یہ بڑوں کی بڑائی اسی میں تو ہوتی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں.
مجھے جو خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے اس اسٹیج سے آپ سے گفتگو کی سعادتیں حاصل کر کے میں لفظوں میں اسے نہیں بیان کر سکتا۔ میرے کرم فرما حضور سراج العارفین کے دونوں نور نظر جو اس وقت اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں، حضرت علامہ نصیر احمد سراجی ادام اللہ ظلہ علینا، ان سے شناسائی میری سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار سے شناسائی ہمارے دوست حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے ذریعے سے ہوئی، اور پھر یہ شناسائی کب گہری محبت میں بدل گئی ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت نصیر ملت کے لیے پیر نصیر کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا کہ اپنا بنائے بیٹھے، کرم ہے ان کا کہ اپنا بنائے بیٹھے۔ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محبت کو سلامت رکھے اور یہ محبت وہ محبت بن جائے جس کے لیے اللہ رب العزت نے بخشش اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر دو مومنین کے درمیان محض اللہ کے لیے محبت ہو تو جدائیگی سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اپنے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے ایسی محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ ہم نے نفرتیں خوب کر لیں، نفرتوں کی دیواروں کو ہم نے خوب پختہ کیا، خوب مضبوط کیا، اس کی جڑوں میں ہم نے خوب پانی ڈالا۔ اب وہ دور آ گیا ہے کہ ان دیواروں کو مسمار کیا جائے، محبتوں کی فضا عام کی جائے۔ اس چیز کا اظہار میں برملا کر دے رہا ہوں کہ میں کچھ بتانے نہیں آیا ہوں، کچھ سیکھنے آیا ہوں، صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اور کسی تملق اور کسی چاپلوسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دل کی بات ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی کیفیات سے باخبر ہے۔ اس اعتراف کے بعد اور اس ایمان کے بعد کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں اس گھرانے میں سیکھنے کی غرض سے آیا ہوں۔ حضرت نصیر ملت صاحب دیوان شاعر بھی ہیں، خوب لکھتے ہیں، خوب تر لکھتے ہیں، جو لکھتے ہیں مستند ہوتا ہے ان کا فرمایا ہوا، وہ حمدیہ کلام ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشعار ہو، یا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں منقبت کی صورت میں عقیدتوں کا خراج ہو، جو لکھا استاد کا رنگ لیا ہوا کلام، کہیں سے اس میں نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں، اور ایسا لکھتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ دلیل بن جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مزید وسعت فکر عطا فرمائے، مزید قلم میں جولانی عطا فرمائے۔ صرف شاعری نہیں، دیگر علمی موضوعات پر بھی آپ قلم اٹھاتے ہیں۔ تعارف کیا کراؤں، بس یوں سمجھ لیں الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ جو کچھ سراج العارفین کا فیض ملا ہے اسی فیض کو لوگوں میں عام و تام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اسی کی جد و جہد میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے،
جو امت کی صلاح و فلاح کا درد لے کر زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو صورتحال یہ ہے کہ امت، میں بہت بھونڈا جملہ کہہ رہا ہوں کہ امت بھاڑ میں جائے، ہمارے معاملات بنتے رہیں، یہ سوچ پیدا ہو گئی، یہ فکر پیدا ہو گئی۔ ان نامساعد حالات میں کوئی مرد درویش کھڑا ہوتا ہے جس کا سینہ امت کے لیے دھڑکتا ہو، تو ایسوں کی قدموں میں اپنی جبینیں جھکانا ہمارے لیے فخر کی بات ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت اس درد کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں نے آج کی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، سیدھے سیدھے بتا دوں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھ دے کہ ہم جس دین کے اور جس مذہب مہذب کے ماننے والے ہیں، اس کا ایک جامع تصور کیا ہے، اگر دو لفظوں میں اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو دین اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کا ایک جامع تصور، اس کی حقیقت دو لفظوں میں بیان کرو، تو میں یہ بیان کروں گا کہ ہمارے دین کا ایک جامع تصور یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس نے جس کو پیدا کیا ہے اس کا بھی حق ادا کیا جائے۔ یہی ہے دین کا جامع تصور، جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا حق ادا کریں، اور اس نے جس کو پیدا کیا اس کا حق ادا کریں۔ اگر ہم ایسا کر لے رہے ہیں تو دیندار ہے، ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہوگی، اور اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہیں، نامراد ہیں، تو پھر ایمان کے اعتبار سے ذرا اپنے چہرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامک ٹرمنالوجی میں، اسلامی اصطلاحات میں اگر آسان لفظوں میں کہا جائے، جو طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، تو دین کا جامع تصور یہ ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کی جائے، حقوق العباد کی ادائیگی کی جائے۔ جو ہم سے اللہ رب العزت کے حقوق متعلق ہیں، ہم ان کی ادائیگی میں اپنے آپ کو لگائیں، اور جو بندوں کے حق متعلق ہیں ان کی ادائیگی میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ اور اگر ہم نے کما حق ہو ان دونوں حقوق کو ادا کر دیا تو پھر ہم سے بڑا دیندار ہے کون؟ لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں اہم کون ہے، حقوق اللہ یا حقوق العباد؟ بچپن سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے، حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے کرم کی، اس کے رحم کی، اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی جس نے اس کے حق کی پامالی کی ہوگی، سیکنڈوں میں معاف کر کے اپنی جنت کا حقدار بنا دے، کچھ تعجب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کسی کے باپ کی ساجداری نہیں ہے کہ جو روک لے۔ بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے پاپی کو وہ سیکنڈوں میں جنتی بنا دے۔ لیکن ہم یہ بھی سنتے چلے آئے اپنے بڑوں کی زبان سے کہ حقوق العباد میں اگر کسی نے کوتاہی کی ہوگی، اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس بندے سے معافی نہ کروا لی جائے جس بندے کے تعلق سے وہ حق رہ گیا ہے۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھ لیں، اس کی سنگینی کو، کہ حقوق العباد کی سنگینی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان سوال کیا، میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ اردو زبان میں ہم آج بھی اس لفظ کا اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، مفلس لفظ کا استعمال ہم آج بھی اسی معنی میں کرتے ہیں کہ جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے۔ تو جب حضور نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، مفلس وہ نہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس کون ہے سنو۔ اب حضور نے کیا بتایا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو دنیا سے بظاہر بہت نیکی لے کر گیا، بہت نیکی لے کر گیا، روزے رکھے، سجدے کیے،
حج بھی کر لیا، پے در پے حج، پے در پے حج، اور آج کے زمانے میں کہہ لوں تو عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، پیسوں کی ریل پیل ہے، سال میں 3 سفر ہو رہا ہے، عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ تصور لے رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکی جمع کر رہے ہیں، بڑی نیکی جمع کر رہے ہیں۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں جو دنیا سے بظاہر خوب نیکی لے کر گیا، لیکن جب اس کے حساب کی گھڑی آئی، جب اس کے حساب و کتاب کا وقت آیا، تو اس کے پیچھے مدعیوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے اللہ کے حضور کیا کہا؟ یا اللہ، جس کا حساب تو لے رہا ہے، اس نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے میری عزت اچھالی تھی، اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اس نے میری زمین غصب کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مدعی کھڑے ہوں گے اور اپنی اپنی بات رکھیں گے اللہ کے حضور۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا جن کا اس نے حق مارا ہے، کسی کی عزت اچھالی، کسی کو رسوا کیا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کا مال غصب کیا، کسی کی زمین غصب کی، جن کا اس نے حق مارا ہے، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دو۔ اس کے اعتبار سے جیسا حق ہے ویسی نیکیاں حوالے کرو ان کے، نیکیاں دی جائیں گی، دی جائیں گی، دی جائیں گی۔ حالت یہ ہوگی کہ اس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی، لیکن مدعی ختم نہیں ہوں گے، وہ اب بھی باقی ہوں گے، اور ادھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں مگر مدعی اب بھی باقی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، دینے کے لیے کچھ نہ بچا، تو اب جو مدعی بچے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دو، ان کے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دو۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے گیا تھا تو بڑی نیکی لے کر گیا تھا، لیکن حساب و کتاب کے وقت نیکیاں بھی گئیں، اور نہ صرف یہ کہ نیکیاں گئیں، دوسرے کے گناہوں کے بوجھ تلے وہ دب گئے، وہ ہے مفلس۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مفلسی کے راستے میں ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں؟ محاسبہ کریں اپنا، جائزہ لیں اپنا ہم۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے خوب حج بھی کیے، عمرے بھی کر لیے، دیگر فرائض و واجبات کی بھی ادائیگی کر لی، نماز روزہ خوب کر لیا ہم نے، لیکن چلتے پھرتے ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو رسوا کر رہے ہیں، کسی کی عزتیں تار تار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن ساری نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جو نیکیاں ہم لے کر جا رہے ہیں وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی، اور جو دوسروں نے گناہ کیے ہیں وہ ان کے گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ انسان مفلس ہے میری۔ تو ہم یہ دعائیں کیا کریں، مولا اس دنیاوی زندگی کی مفلسی ہمیں قبول ہے، لیکن آخرت کی مفلسی سے ہمیں بچا لینا، وہاں مفلس نہ ہو جائیں۔ یہ ہے حقوق العباد کی سنگینی، ہم بھول گئے اس چیز کو، دین کی ترتیب کو ہم نے پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ غازی کا لقب پاتا ہے جو برسر منبر دوسروں کی عزتیں اچھالتا ہے، اسے القاب سے ملقب کیا جاتا ہے، جو کسی کی عزتیں تار تار کرتا ہے۔ دوران طواف حضور صحابی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقدس چیز کون سی ہے بتاؤ؟ تو طواف کے دوران ہے صحابی رسول نے بغیر کسی توقف کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر دیا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مقدس یہ کعبۃ اللہ ہے۔ پیغمبر فرماتے نہیں، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس و محترم ایک مومن کی عزت ہے اللہ کے یہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مومن کی عصمت ہے اللہ کے یہاں۔ سبحان اللہ۔ اور آج کعبۃ اللہ جانے کا شوق خوب ہے، لیکن مومن کی عزتیں ہم تار تار کر رہے ہیں۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس لیے رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کہا دین کا جامع تصور یہ ہے حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہو، حقوق العباد کی بھی ادائیگی ہو، اور سنگینی کا جہاں تک معاملہ ہے تو حقوق العباد کی سنگینی کہیں زیادہ ہے۔ حقوق العباد کا تو معاملہ ہے تو خود اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اے حبیب آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام گناہ بخش دیے گا، اور اس کی شان تو ہے ہی یہی کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد کی سنگینی کو سمجھیں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ حضور تو یوں بھی کہہ دیں کسی بات کو تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ مولوی صاحب کے فتووں کا ہمیں اتنا اعتبار، اتنا خوف، اور پیغمبر کی بتائی ہوئی بات جس پہ قسم کھایا پیغمبر نے، اور ایک مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ کہا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ سارے حکم ایک طرف، آمنہ کے لال کا حکم ایک سبحان طرف۔ اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم کھا کے کہا، 3 مرتبہ کہا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ذرا اس حدیث کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں ہم اور آپ۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، کون ہے ایسا شقی، کون ہے ایسا بدبخت جس کے بارے میں پیغمبر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کسی نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ جواب سنیے، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ ذرا کبھی توفیق ملے، رات کے سناٹے میں جب ہم اپنے بستر میں جائیں چین کی نیند سونے کے لیے، دن بھر دوسروں کے ایمان کی سند بانٹنے والے اور دوسروں کو کافر و مشرک بنانے والے، کبھی اس حدیث کے آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں اور اپنا چہرہ دیکھیں کہ پیغمبر نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، اللہ نے توفیق بھی نہیں دی ہے ان معاملات میں اور ان امور پر سوچنے کی، توفیق اٹھا لی اللہ رب العزت نے، اس سے بڑی ناراضگی کی اور اللہ کی دلیل کیا ہوگی کہ اللہ نے ان امور پر سوچنے کی بھی توفیق نہیں دی ہے، وہ توفیق ہی اٹھا لی اللہ رب العزت نے۔ 24 گھنٹے ہم کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں۔ ہمارے استاذ ہیں جامعہ کے، جہاں میں نے گریجویشن کیا، ایم اے کیا، تو وہ ایک دن کہنے لگے کہ مولانا، مولوی وہ ہوتا ہے اس زمانے میں جس کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر بہت ستاتی ہے۔ بڑا معنی خیز جملہ، اس زمانے میں مولوی وہ ہوتا ہے جس کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر بہت ستاتی ہے۔ 24 گھنٹے ہم یہ سوچ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں، کبھی اپنا جائزہ نہیں لیا ہم نے، کبھی اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کامل مومن بننا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کیے جائیں، حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں، اور ہم نے 2 حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کی سنگینی کو بتا بھی دیا۔ ایک میں پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اور دوسرے میں فرمایا کہ وہ مفلس ہوگا میری امت کا، جس نے دوسروں کو ستایا ہوگا، دوسروں کی عزتوں کو تار تار کیا ہوگا۔ اب آیت کریمہ سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اور خیر کے کام کیا کرو، سبحان اللہ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کا مدار وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اس کے ساتھ ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اور اخیر میں جو آتا ہے وہی تو گفتگو کی تان ٹوٹتی ہے اسی پہ، کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، خیر کے کام کیا کرو۔ اول نظر میں سوچیں آپ، رکوع خیر نہیں ہے، سجدہ خیر نہیں ہے، رب کی عبادت خیر نہیں ہے، تو پھر الگ سے کیوں بتایا؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں خیر سے مراد خدمت خلق ہے،
رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اب بھی اپنی کامیابی کے حوالے سے مطمئن نہ ہونا۔ رکوع، سجدہ اور رب کی عبادت کے بعد جب تک بندگان خدا کی خدمت نہ کرنے لگ جاؤ تب تک کامیابی کی ضمانت نہیں مل سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رکوع، سجدے اور رب کی عبادت کے بعد بندگان خدا کامیابی کی ضمانت، بندگان خدا کی خدمت یہ کامیابی کی ضمانت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصوف بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست۔ تصوف نہ جبہ و دستار کا نام ہے، نہ صبح سے شام تک بیٹھ کر تسبیح ہلانے کا نام ہے۔ یہ قد آدم تسبیح لے لی اور ہلا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تو کہا تصوف بجز خدمت خلق نیست، تصوف بندگان خدا کی خدمت کے علاوہ اور کسی چیز کا نام نہیں۔ بندگان خدا کی خدمت کرو، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کی نظر اس پر نہیں ہوتی ہے کہ سامنے والا کافر ہے، مشرک ہے، اسے روٹی دوں کہ نہ دوں۔ صوفیہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا خالق و مالک کون ہے، سبحان اللہ، یہ کس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس پر نظر پڑتی ہے تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ رب الملائکۃ والروح، ان کی نظروں میں اس کا جلوہ بس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کہا بندگان خدا کی خدمت ہی اصل دین ہے، اور ہے کیا؟ خدمت کرو بندگان خدا کی، خدمت کرو بندگان خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صوفیہ کے یہاں ایک جملہ اور ملتا ہے کہ ہمارا تو کام ایک ہی ہے کہ ہمارا چولہا کبھی نہ بجھے۔ کیا مطلب؟ چولہا کبھی نہ بجھے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں یہی کام دے دیا ہے کہ ہمارا چولہا روشن رہے، جلتا رہے، دیگیں پکتی رہیں، بندگان خدا کے پیٹ بھرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود کیا حال ہوتا تھا؟ محبوب الہی کی خانقاہ کے بارے میں آپ پتہ کر لیں، تاریخ پڑھ لیں، خود کیا ہوتا؟ بغیر سحری کے روزہ، افطار میں بھی معمولی پانی وانی پی لیا تو خادم آتا ہے مطبخ کا، اقبال جو خادم ہے وہ آ کے کہتا ہے حضور آج تو سحری کر لیں، 2 دن گزر گئے آپ نے سحری نہیں کی ہے، بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ تڑپ گئے محبوب الہی اور کہنے لگے اقبال کیا اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ دہلی کے ہر شخص کا پیٹ بھر گیا؟ کیا اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ دہلی کا ہر شخص آسودہ ہے؟ اس نے کہا حضور کیسے ضمانت دے سکتا ہوں؟ کہا جب ضمانت نہیں دے سکتے تو مجھے کھانے پہ مجبور نہ کرو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے شہر دہلی میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا رہ جائے اور نظام الدین اپنا پیٹ بھرے۔ اللہ اللہ، یہ ہے دین۔ آج دین کی ان قدروں کو ہم نے مردہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دین کی تصویر کو مسخ کر رہا ہے، فلاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، فلاں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام کے روشن چہرے پہ اگر کسی نے سیاہی ڈالی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، ہم مسلمان خود ہیں۔ آج اسلام صرف تقریروں میں رہ گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسٹیجوں سے اتار کر اسلام کو سماج میں اپلائی کیا جائے، معاشرے میں اپلائی کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کیا کرو۔ اور اسی خیر پہ وہ حدیث بھی جوڑ دوں میں، پیغمبر فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس۔ سند کس کو دے رہے ہیں پیغمبر؟ آمنہ کے لال نے سند کس کو دی؟ خیر الناس ہونے کے لقب سے ملقب کس کو دیا؟ وہ ڈگریاں ایک طرف، وہ ساری ڈگریاں، ساری اسناد دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور پیغمبر نے سند کس کو دی؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جس سے اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے وجود سے، وہی تو اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور ہے کون محبوب؟ آج ہم نے محبوبیت کو کوئی اور شے سمجھ لیا کہ اس بنیاد